يا طالبا سبل العلوم وقاصدا لمناهج التقوى وركب حصان أخلص لربك واصدقن طلابه فهو المجيب يا أخ الإيمان واتبع مآل ذي بدع إلى خسران وتزودن نوافلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ بچی شادی پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، لیکن اس کے جواب میں آپ نے تفصیلات بھیجی ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ عام نہیں بلکہ دینی تعلیم سے بھی وہ واقف ہے۔ BES اسلامک اسٹڈی اس نے کیا ہوا ہے، قرآن پاک کے 20 پارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس صورت میں آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ صرف اپنی بات منواتی ہے، اور اب آپ کا سوال یہ ہے کہ والدین کیا اس کا زبردستی کہیں نکاح کر دیں یا پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں؟ اگر اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو کیا ماں باپ گناہ گار ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو صورت ذکر کی ہے پریشان کن ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے، اور جو وہ طالبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ خیر کی طرف مائل کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر جبر کرنا بچی پر یہ لازم بھی نہیں قرار دیا، اور نہ ہی معاشرتی اعتبار سے اس کے کوئی فوائد ملیں گے۔ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اچھے انداز سے جو نصیحت ہے وہ جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار سمجھا دیے تو بس ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اس کے سپرد نہیں، بلکہ وہ جو پانی کا نل ہوتا ہے ٹوٹی جسے بولتے ہیں، آپ نے دیکھا اس سے بسا اوقات جب وہ زیادہ استعمال ہو جائے اور وہ تبدیل نہ کی جائے تو ایک ایک قطرہ پانی گرتا رہتا ہے، اور نیچے بسا اوقات سیمٹ ہوتا ہے، کبھی فرش ہوتا ہے، کبھی سنگ مرمر ہوتا ہے، ٹائل لگی ہوتی ہے، تو وہ ایک قطرہ جو بار بار ٹپکتا ہے اس میں وزن کیا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اس کے بار بار ٹپکنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ نیچے اگر سوراخ نہیں تو وہ جگہ پہلے سے متغیر ہو جاتی ہے، فرق پڑتا ہے اس جگہ پر اس ایک قطرے کے بار بار گرنے کا، حالانکہ اس کے اندر وزن نہیں ہے لیکن وہ بار بار گرتا ہے۔ یہی معاملہ ہم سب کا ہونا چاہیے نصیحت کے حوالے سے، کہ نصیحت بار بار کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا آپ مزاج بھی دیکھ لیں وہ اسی طرح کا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ پر تو نہیں ہے بلکہ بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ فرعون کا واقعہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، بار بار اللہ رب العزت نے بات بدل بدل کر، نصیحت کا انداز بدل بدل کر نصیحت ضرور کی ہے۔ قرآن کتابی نصیحت کی ہے، قصہ گوئی کی تو ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہمارا مزاج بھی شریعت والا مزاج ہونا چاہیے، نصیحت بار بار اور مختلف انداز سے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ جب تک وہ بچی مان نہیں جاتی، ماں باپ کو نصیحت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک تو دعا میں نے کہا تھا وہ جاری رکھیں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو نصیحت ہے یہ بار بار کرتے رہیں۔ نصیحت میں ہوگا کیا؟ واقعات ہوں گے، دین کا جو مزاج ہے نکاح کے حوالے سے وہ پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، نکاح من سنتی فلی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ سنائی جائیں اس کو، تو تذکیر جو ہے نا، نصیحت یہ جاری رکھیں، اور جب تک وہ مان نہیں جاتی تب تک ماں باپ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنا فرض ادا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بچی ہی نہیں مان رہی، تو وہ صرف نصیحت والا معاملہ وہ جاری رکھیں، اور جب تک وہ نہ مانے تب تک یہ نصیحت جاری رکھیں، اور کسی طرح کے جبر کرنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی جاری رکھیں، خصوصاً باپ کی جو دعا ہے، حدیث میں آتا ہے دعوت الوالد لولدی بھی ہے اور علی ولدی بھی ہے، یعنی والد کی دعا بھی اور والد کی بد دعا بھی لا یرد، یہ رد نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔